بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، پروگرام میں ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ جج کی طرف سے فیصلے میں عمران خان کا نام گول کیے جانے کا کیا معاملہ ہے۔ یعنی فیصلہ لکھ دیا گیا لیکن فیصلے میں عمران خان کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ معاملہ جڑا ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ۔ تو ایک تو اس معاملے کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور تحریک انصاف کے رہنما کے خلاف عمران خان کے حامی یوٹیوبر نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور یہ یوٹیوبر ہیں عادل راجہ صاحب۔ اب عادل راجہ تحریک انصاف کے رہنما کے خلاف کیا اعلان کر رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے عمران خان کے خلاف فیصلے کی نشاندہی کر دی ہے، اور بھی کچھ دیگر خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے الحمدللہ معاف کیجیے گا، تو پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے ایک تو چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے، اور دوسری درخواست ہوگی کہ بیل آئیکن کا بٹن آپ جو ہے وہ پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور تیسری درخواست آپ سے ہوگی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو پہلی خبر سے ناظرین اپنے سیگمنٹ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج اڈیالہ جیل میں بڑی عدالت لگے گی اور مقدمہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، جس میں نیب کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم کا جو ریکارڈ کیا گیا، قلم بند کیا گیا جو بیان تھا، وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا تھا۔ تو آج جج محمد علی وڑائے صاحب اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت کریں گے۔ 35 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، 34 کے اوپر جرا مکمل ہو چکی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مزید کتنے گواہوں کا بیانات جو ہے وہ قلم بند ہوتے ہیں، کیونکہ جب گواہوں کے بیانات قلم بند ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کیس کا باقاعدہ طور پہ ٹرائل تو پہلے ہی ہے، یعنی کنکلوژن کی طرف کیس چلا جائے گا۔ وکلاء کو دلائل دینا ہوں گے جو بیانات قلم بند ہوئے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحب کا سیکشن 342 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونے کے بعد عدالت کی طرف سے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں اس کیس میں آج اڈیالہ جیل میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ تو ضرور ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی آج صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کریں گے، اور پھر اپنی اس گفتگو میں وہ آرمی چیف سے مذاکرات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، نیگوسیشن کے حوالے سے یا این آر او کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج اسلام آباد کی اے ٹی سی عدالت میں جو رؤف حسن کے خلاف تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اس میں 1 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد رؤف حسن کو پیش کیا جائے گا، اور غالب امکان ہے کہ پراسیکیوشن کی جانب سے ایک مرتبہ پھر رؤف حسن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کا جو دوسرا سیگمنٹ ہے، جس میں وہ خبریں جن کی ہیڈ لائن، جن کے ٹائٹل تھمبنیل پہ آپ دیکھنے والوں نے پڑھے ہیں، اب ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، عادل راجہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، بہت بڑے حامی ہیں، ہر بھی لاؤ عمران خان کے حق میں، اور مطلب اگر وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا بھی وہ اینگل یہ نکال رہے ہیں کہ یہ لوگ عمران خان کے خلاف ہیں، حکومت کے خلاف کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف منفی بے بنیاد جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اب اس پہ ناظرین ہوا یہ تھا کہ عادل راجہ کی جانب سے آئی ایس آئی کے کچھ نہیں بلکہ بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے افسران پہ الزامات لگائے گئے، نام لے کے الزامات لگائے گئے، سوشل میڈیا پہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ، x.com پہ۔ تو ہوا ناظرین یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے کمانڈر ہیں راشد نصیر، جنہوں نے عادل راجہ کے خلاف برطانیہ میں ڈیفامیشن کا سوٹ فائل کر دیا تھا، اور اس سوٹ میں ان کے وکیل تھے مہتاب عزیز، ان کی لا فرم جو ہے وہ عادل راجہ کی لائر تھی، لیگل ٹیم تھی، اور اس میں ہوا یہ کہ عادل راجہ صاحب پہ جج نے پہلے فیز میں 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا۔ جب پہلے فیز میں 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا، آئی ایس آئی کے کمانڈر راشد نصیر کی ڈیفامیشن کی درخواست پہ
تو عادل راجہ نے وہ 10,000 کا جرمانہ ایپلیٹ فورم پہ چیلنج کر دیا. اب ایپلیٹ فورم پر بھی وہ 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ، 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ختم نہیں کیا گیا، بلکہ عدالت کی طرف سے مزید 3,000 پاؤنڈ کا جرمانہ جو ہے وہ عادل راجہ پہ کر دیا گیا کہ آپ اب مزید 3,000 پاؤنڈ یعنی راشد نصیر کو 13,000 پاؤنڈ ادا کریں گے. تو ناظرین، اس عدالتی فیصلے کے بعد جیسے آزاد ڈیجیٹل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، عادل راجہ نے تحریک انصاف کے لندن کے رہنما مہتاب عزیز اور ان کی لاء فرم پر الزامات کی بھرمار کر دی ہے. نہ صرف الزامات کی بھرمار کر دی ہے بلکہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بھی عادل راجہ نے اعلان کر دیا ہے. عادل راجہ کہتے ہیں کہ دھوکہ دہی کی گئی ہے مہتاب عزیز کی طرف سے، ان کی لاء فرم کی طرف سے. یہ نااہل تھے، ان کی تیاری نہیں تھی، غیر پیشہ ورانہ ان کا جو ہے وہ رویہ تھا. تو یہ الزامات انہوں نے لگائے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ مجھے ہزاروں پاؤنڈ کا انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. تو میں اب یہ جو مہتاب عزیز تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو جو لیگل فرم ہے اس کو میں رپورٹ کروں گا. اب ناظرین، جو عادل راجہ کے اگینسٹ جو لاء فرم ہے یعنی راشد نصیر صاحب کے حق میں جو وہاں پہ آرگو کر رہی ہے، اس نے دراصل 2,89,975 پاؤنڈز کا جو ہے ہرجانے کا ڈیفامیشن کا سوٹ فائل کر رکھا ہے، اور اس میں عادل راجہ صاحب کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں، اور جو الزامات لگائے ہیں وہ ثابت کرنا مشکل ہو گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی کورٹ تو نہیں، برٹش کورٹس ہیں، کوئی انفلوئنس نہیں، کوئی سوشل میڈیا کا دباؤ نہیں، کوئی سوشل میڈیا کے انفلوئنسر کے پروپیگنڈے پہ، کمپینوں کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے. اس کے علاوہ ناظرین، مذاکرات کے حوالے سے 2 مختصر سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے، جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا ہے، جو خبر ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ رکھتا ہوں. مذاکرات کے حوالے سے ایک تو ناظرین، محمود اچکزئی کی طرف سے ذرائع نے رپورٹ کیا ہے کہ چونکہ حکومت نے مذاکرات کی آفر کی ہے کل کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں، تو جو حکومت کے خلاف تحریک تحفظ آئین کی جو موومنٹ ہے، وہاں سے محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ رابطہ کریں گے نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ. مشاورت کے حوالے سے یہ رابطے ہوں گے، اور پھر آئندہ ہفتے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو محمود اچکزئی ہیں وہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. تو اچھا ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ اچکزئی کے ساتھ تو مذاکرات کر لیں گے، حکومت کی اتحادی جماعتیں کر لیں گی، نواز شریف بھی مل لیں گے، آصف علی زرداری بھی مل لیں گے، لیکن خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ خان صاحب کے اوپر کسی کو ٹرسٹ نہیں، خان صاحب پہ کسی کو اعتبار نہیں. تو یہ مذاکرات کا مرحلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ کسی کو تو کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑے گا. ایک ناظرین یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ ناظرین، پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کی جو 5 رکنی کمیٹیاں بنی تھیں مذاکرات کے لیے، تو اس کمیٹی کا بھی اب جو اجلاس ہے وہ منگل کے روز بلا لیا گیا ہے آئندہ ہفتے. اور اس دونوں کمیٹیوں کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شریک ہوں گے. لیکن مولانا صاحب شدید برہم ہیں، مولانا صاحب ویژنری آدمی ہیں، ویژنری اپنا سیاستدان ہیں، لیکن مولانا صاحب ضدی بھی ہیں، جس بات پہ اڑ جاتے ہیں پھر پیچھے بھی نہیں ہٹتے. اب مولانا صاحب برہم اس بات پہ ہیں کہ مجھے تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے جو میرے بیان کے اگینسٹ یعنی میرے بیان کی جو تردید کی ہے، اس سے مجھے تحریک انصاف کے چیئرمین نے جھوٹا ثابت کیا ہے، مجھے غلط ثابت کیا ہے. یعنی میں نے جو سٹیٹمنٹ دیا، مولانا کہتے ہیں کہ اس کو تاثر دیا گیا، اس کو غلط بیانی قرار دیا گیا بیرسٹر گور کے سٹیٹمنٹ کے بعد. تو اب یہ 2 کمیٹیاں منگل کے روز ملنے جا رہی ہیں، تو یہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو جو حکومت کے خلاف محاذ بنانا ہے، الائنس بنانا ہے، پتہ چل جائے گا کتنے رکنی یہ جماعتوں کا یہ محاذ بنتا ہے، اتحاد بنتا ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں، جو جج نے عمران خان صاحب کا نام فیصلے میں گول کیا ہے. جج صاحب ناظرین سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، اور میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ شاہ صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، ملنا بھی ہے، گپ شپ بھی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رپورٹنگ بھی کرنی ہے اور تعلق بھی رکھنا ہے، تو پھر توازن تو رکھنا پڑے گا. توازن بھی رکھیں گے، رپورٹنگ بھی کریں گے، اور یہ بھی خیال رکھیں گے کہ جو ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں
اس کا ذاتیات کے حوالے سے کوئی اٹیک نہ ہو، کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ بالکل فیصلے پہ تنقید کریں لیکن سنگل آؤٹ کسی کو نہ کریں۔ اب ناظرین، جو کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی پرسوں منشیات کے کیس عبید اللہ کی، بینچ کو ایڈ کر رہے تھے منصور علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ تھے افغان صاحب، نعیم اختر افغان صاحب، اور ساتھ میں تھے شاہد بلال صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں، کیونکہ میری یادداشت بھی اب کمزور پڑ گئی ہے۔ تو اس بینچ میں ذکر ہوا عمران خان صاحب کا، وکیل نے ذکر کیا، کیونکہ عدالت نے کہا کہ اس کے خلاف تو مقدمات بہت زیادہ ہیں اور یہ منشیات کا ملزم ہے، 14 کیسز ہیں، تو منشیات کے کاروبار یا سمگلنگ میں ملوث جو شخص ہے اس کو تو ضمانت نہیں، اس کو سزا ہونی چاہیے، وہ تو سزا کا مستحق ہے، سزا کا حقدار ہے۔ تو آگے سے وکیل گوپانگ صاحب، تو مجھے نام یاد ہے، غلام سجاد گوپانگ، انہوں نے عمران خان صاحب کا نام چھیڑ دیا کہ عمران خان صاحب کو 200 کیسز کے باوجود، 4 کیسز میں کنوکشن کے باوجود اگر سزا ہو سکتی ہے تو پھر میرے مطلب اس کو ضمانت ہو سکتی ہے، تو پھر میرے ملزم کو ضمانت نہیں مل سکتی۔ تو جج صاحب نے عدالتی فیصلے مانگے، تو کچھ پرانے عدالتی فیصلے انہوں نے پیش کر دیے۔ شاہ جی نے استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی نئی ججمنٹ ہے، یہ تو پرانے فیصلے ہیں۔ اس نے عمران خان صاحب کے سائفر کیس کا حوالہ دے دیا۔ اب ناظرین، یہ جو پرسوں کی سماعت کا حکم نامہ ہے 2 صفحات کا، وہ ناظرین سامنے آیا ہے۔ اس میں حیران کن طور پہ عمران خان صاحب کا نام کہیں پہ نہیں لکھا، کیونکہ وکیل نے جو دلائل دیے اس میں عمران خان صاحب کا ذکر تھا، اور جو وکیل نے عدالتی فیصلوں کا ذکر کیا اس میں سائفر والے عمران خان صاحب کی ضمانت کے فیصلے کا بھی ذکر تھا۔ اب یہ جو ناظرین فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ 3 رکنی بینچ کا ہے، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا ہے، اور اس فیصلے کو آتھر کیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے اور باقی ججز نے۔ باقی ججز میں بالکل شاہد بلال صاحب ہیں اور نعیم اختر افغان صاحب ہیں، باقی ججز نے اس فیصلے پہ سگنیچر کیے ہیں، متفقہ یہ فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے میں ناظرین منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ سے پہلے جو نچلے فورم پہ یہ درخواست ضمانت گئی تو اس نے مسترد کر دی متعلقہ عدالت نے۔ عبید اللہ سے 55 گرام آئش برآمد ہوئی، اور سی آر پی سی کے سیکشن 497 کے تحت جو ضمانت کا جو معاملہ عدالت کے سامنے ہے، یہ ممانعت والے جو کلازز ہیں اس میں نہیں آتا، یعنی جو سی آر پی کا سیکشن 497 ہے اس میں نہیں آتا کہ ضمانت نہ لی جائے۔ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں، بینچ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ایسے مقدمات میں ضمانت جو ہے اگر مل جائے تو رول ہے، یعنی قانون ہے، لیکن اگر ضمانت نہ ملے تو اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، یعنی کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ملزم کو ضمانت نہیں مل سکتی۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ملزم مفرور ہو، یا ملزم سے خدشہ ہو کہ وہ ضمانت پہ رہے گا یا باہر ہوگا تو جو ایویڈنس ہے اس کو ٹیمپر نہ کر سکے۔ تیسرا یہ ہے کہ گواہوں کے اوپر اثر انداز نہ ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اگر ملزم تسلسل کے ساتھ وہی جرم کر رہا ہے تو تب بھی اس کو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تو منصور شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جو عبید اللہ ہے اس کے خلاف ماضی کے کچھ مقدمات ہیں، لیکن جب وکیل سے کہا گیا کہ اس کے خلاف تو کیسز ہیں، تو وکیل نے کہا کہ کسی بھی کیس میں اس کا جو کلائنٹ ہے وہ سزا یافتہ نہیں ہے، یعنی وکیل نے یہ کہا منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کے مطابق، بینچ کے فیصلے کے مطابق، کہ ملزم عادی مجرم نہیں ہے۔ تو 1 لاکھ کے مچلقوں کے عوض جو ہے یہ ضمانت ایکسیپٹ کر لی گئی، لیکن اس میں جن عدالتی فیصلوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں طارق بشیر کا فیصلہ ہے، محمد تنویر کا فیصلہ ہے، ظفر اقبال کا فیصلہ ہے، عمران خان صاحب والے فیصلے کا ذکر نہیں ہے، اور جو وکیل نے عمران خان صاحب کے حوالے سے دلائل دیے تو عمران خان صاحب کا بھی نام یا ان سے متعلق جو دلائل تھے ان کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں بینچ نے اپنے اس فیصلے کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ناٹ فار رپورٹنگ ہے، ناٹ فار رپورٹنگ ہے، یعنی ہم نے یہ سمجھا ہے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے جس فیصلے کے نیچے ناٹ فار رپورٹنگ لکھا گیا ہو اس کو آپ ایز اے پریسیڈنٹ پیش نہیں کر سکتے۔ تو ایک ناظرین یہ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین منصور علی شاہ صاحب نے ایک اور فیصلہ دیا ہے، بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر تمام عدالتوں کو عمل کرنا چاہیے، تمام ججز کو ایکٹ اپان کرنا چاہیے۔ فیصلہ یہ ہے کہ جو بے بنیاد اور غیر ضروری مقدمات ہیں یہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اس فیصلے میں منصور علی شاہ صاحب کے بینچ نے یہ لکھا ہے کہ ملک بھر میں
زیر التوا مقدمات کی تعداد 22 لاکھ ہو چکی ہے۔ بے بنیاد اور فضول مقدمات سے زیر التوا مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہ صرف زیر التوا مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جو اصل مقدمات ہیں ان کے فیصلوں میں بھی تاخیر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی فضول بے بنیاد مقدمہ بازی کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اسی فیصلے میں عدالت نے جو درخواست گزار تھے اس کے درخواست کو جرمانے کے ساتھ خارج کر دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد میں 13 اگست کو جلسہ کرنے کی ایک اور درخواست اسلام آباد کی انتظامیہ کو دے دی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ترنول F9 پارک یا پشاور موڑ پہ کسی بھی جگہ پہ ہمیں 13 اگست کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور 5 اگست کو ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی کرنا چاہتے ہیں آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے، جو بھارت کا اقدام ہے 5 اگست کا، اس کے خلاف۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر 63A کے حوالے سے، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے لیگی رہنما عرفان صدیقی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جس میں عرفان صدیقی صاحب ہٹ تو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے 5 رکنی فیصلے کو۔ 63A والا جو مشہور فیصلہ ہے، جسٹس منیب اختر صاحب نے وہ فیصلہ تحریر کیا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 63A کے کیس میں سپریم کورٹ نے مرضی کی تشریح لکھی، مرضی کا آئین لکھا۔ یہ ناظرین بالکل جو لیگل مائنڈز ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے کہ جب یہ فیصلہ سامنے آئے تو اس پہ پھر آئیں بائیں شائع ہونے لگتی ہے۔ تو عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ 12 جولائی کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس میں بھی جو آئین اور قانون ہے اس کی جو متعلقہ سیکشن اور پروویژن ہیں ان کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ تو عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ آ چکا ہے، الیکشن کمیشن نے عمل درآمد کرنا ہے۔ تو عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پارلیمنٹ کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ بیٹھ کے جو آئین اور قانون بے وقت ہو رہا ہے، جو اس کی رسوائی ہو رہی ہے آئین اور قانون کی، اس کی رسوائی کا تماشا دیکھیں، یا پھر جو غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ دیا گیا ہے اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے آئین اور قانون کو بچایا جائے۔ تو اب مخصوص نشستوں کا فیصلہ تو عمران خان صاحب کے PTI کے حق میں آیا ہے، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے جو 2 راستے بتائے ہیں کہ ایک تماشا دیکھا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس فیصلے کو غیر مؤثر کیا جائے، آئین اور قانون کو بچایا جائے، تو حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ عرفان صدیقی صاحب نے جو 2 آپشن دیے ہیں اس میں سے کون سے آپشن کا استعمال کیا جائے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی یہی آپشن ہوگا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آئین اور قانون کو بچائیں گے اور